بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 4 ماہ سے جاری محاصرے اور سخت پابندیوں کے دوران 2 خواتین اور 3 لڑکوں سمیت 38 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ملک میں کشمیر کے حق میں حکمرانوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے 22 دسمبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا۔ عراقی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم عادل عبد المہدی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جس کا اعلان انہوں نے 2 روز قبل کیا تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ میں جمعیت علماء ہند کو مولانا اشہد راشدی کی جانب سے بابری مسجد ہندوؤں کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما جیرمی کوربین نے کہا ہے کہ برطانیہ کی دوسرے ممالک اور غیر ملکی امور میں مداخلت اور عراق جنگ میں شامل ہونے کے بعد برطانیہ میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ ملا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کسی بھی بیرونی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہیں۔ بھارت کا اگنی 1 اور 2 کے بعد جوہری صلاحیت والے بیلسٹک میزائل اگنی 3 کا رات کی تاریکی میں کیا گیا پہلا تجربہ بھی ناکام ہو گیا۔ اور اردن میں ایک گھر میں آگ لگنے سے خواتین اور بچوں سمیت 13 پاکستانی شہری جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ پاکستان پر رواں سال قرضہ سب حکومتوں سے بھاری ہونے لگا ہے۔ موجودہ حکومت نے صرف 1 سال میں قرض لینے کے پچھلے تمام تر ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں۔ محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے تلور کے شکار کے لیے مختص علاقوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جہاں تلور کے شکار کے لیے $1000 امریکی فیس ادا کرنا ہوگی۔ کوئٹہ میں یکبستہ ہواؤں سے بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ گیس کی فراہمی بھی معطل ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یمن میں مسلح افواج اور عوامی رضاکاروں نے سعودی عرب کے ڈرون طیاروں کو میزائل مار کر گرا دیا ہے۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں چرچ پر حملے میں پادری سمیت 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کل چند شرپسندوں نے نجف اشرف میں ایرانی قونصل خانے پر ایک بار پھر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ امریکی فوج نے افغانستان میں ایک گھر کو ڈرون حملے میں تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کابل سے ہونی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما نے کہا ہے کہ برطانیہ کی غیر ملکی امور میں مداخلت اور عراق جنگ میں شامل ہونے کے بعد ملک میں انتہا پسندی کو مزید ہوا ملی ہے۔ چین نے الزام عائد کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے ہانگ کانگ میں ہنگامہ آرائی کو ہوا دی اور مشتعل مظاہرین کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیل پر۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 4 ماہ سے جاری محاصرے اور سخت پابندیوں کے دوران 2 خواتین اور 3 لڑکوں سمیت 38 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے فوجی محاصرے کو آج 4 ماہ مکمل ہونے کے موقع پر جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ 7 کشمیریوں کو جعلی مقابلے یا حراست کے دوران شہید کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے پرامن مظاہرین پر گولیاں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے 853 کشمیری شدید زخمی ہوئے۔ حریت رہنماؤں سید علی گیلانی اور میر وائز عمر فاروق، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں عبدالقیوم نذیر احمد رنگا، کشمیر چیمبر کے سابق صدر مبین شاہ اور کشمیر اکنامک الائنس کے چیئرمین محمد یاسین خان، سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی سمیت کم از کم 11,401 حریت رہنماؤں، کارکنوں، سیاستدانوں، تاجروں اور سول سوسائٹی کے ارکان مسلسل گھروں میں نظر بند ہیں۔
جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ملک میں کشمیر کے حق میں حکمرانوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے 22 دسمبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ملین مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صرف پاکستان ہی کشمیریوں کا وکیل ہے، اور ساتھ ہی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا جائے اور LOC پر لگی باڑ کو ہٹانے کا عملی اقدام کیا جائے۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آزاد کشمیر حکومت کو مقبوضہ کشمیر سمیت پورے کشمیر کا واحد نمائندہ قرار دیا جائے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہم بین الاقوامی دنیا کو ایک مرتبہ پھر متوجہ کریں گے، کیونکہ 1974 سے 1981 تک اقوام متحدہ کی قراردادیں مظلوم قوم کو مسلح جدوجہد کی اجازت دیتی ہے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بین الاقوامی سطح پر بھارت پر پابندی عائد کی جائیں۔ عراقی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم عادل عبد المہدی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے، جس کا اعلان انہوں نے 2 روز قبل کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس میں وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے استعفیٰ کو منظور کرنے کے حق میں ووٹ دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے میڈیا آفس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عراقی پارلیمنٹ صدر مملکت کو نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے کہے گی۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ عادل عبد المہدی کی حکومت اور وہ خود نئے حکومت کے انتخاب تک قائم مقام وزیر اعظم اور حکومت کے طور پر ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ میں جمعیت علماء ہند کو مولانا اشہد راشدی کی جانب سے بابری مسجد ہندوؤں کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جمعیت علماء ہند کے رہنما مولانا سید اشہد راشدی نے بابری مسجد تنازع پر پہلے قانونی فریق محمد صدیق کی نمائندگی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں بابری مسجد فیصلے پر 217 صفحات پر مشتمل نظر ثانی کی درخواست جمع کرائی ہے۔ درخواست میں مولانا راشدی نے موقف اختیار کیا ہے کہ 1992 میں بابری مسجد کی شہادت میں ملوث BJP رہنماؤں اور دیگر ملزمان کا فیصلہ سنائے بغیر زمین ہندوؤں کو دے دینا مسجد پر حملے کرنے والوں کے عمل کی حمایت کرنا ہوگا، جو ان ملزمان کو قانونی جواز فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ مولانا راشدی نے سپریم کورٹ کی جانب سے سنی وقف بورڈ کو کسی اور جگہ مسجد کی تعمیر کے لیے 5 ایکڑ زمین فراہم کرنے کے حکم پر بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ سنی وقف بورڈ نہ تو فریق اور نہ ہی وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی کوئی مذہبی جماعت ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما جیرمی کوربین نے کہا ہے کہ برطانیہ کی دوسرے ممالک اور غیر ملکی امور میں مداخلت اور عراق جنگ میں شامل ہونے کے بعد برطانیہ میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ ملا ہے۔ لندن برج حملے سے متعلق بات کرتے ہوئے لیبر پارٹی کے لیڈر جیرمی کوربن نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا چاپلوس قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وقت ہے کہ اب برطانیہ کو امریکی صدر کی دم سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ جیرمی کوربن کا کہنا تھا کہ برطانوی فوج کی مداخلتوں کی وجہ سے دہشت گردی کے مسائل حل ہونے کی بجائے ان میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ واضح طور پر ناکام ہو چکی ہے اور دنیا اب عراق پر ہونے والے حملے کے نتائج بھگت رہی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کسی بھی بیرونی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہیں۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ ایران نے دشمنوں کی سازشوں اور فتنوں کا مقابلہ کرنے کی مکمل تیاری کر رکھی ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی افواج نے دشمن کے فتنوں کے مختلف پہلوؤں کا بڑے غور و خوض سے جائزہ لے رکھا ہے اور ان کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی اور تدبیریں بھی طے کر رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کے فتنوں کو ناکام بنانے کی راہیں بھی مشخص کی گئی ہیں اور ایرانی مسلح افواج ولی امر مسلمین کے فرمان کے مطابق ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بھارت کا اگنی 1 اور 2 کے بعد جوہری صلاحیت والے بیلسٹک میزائل اگنی 3 کا رات کی تاریکی میں کیا گیا پہلا تجربہ بھی ناکام ہو گیا۔ بھارتی ریاست اڑیسہ کی تجربہ گاہ سے بیلسٹک میزائل اگنی 3 کا تجربہ کیا گیا، لیکن میزائل اپنی پرواز کے طے شدہ راستے سے ہٹ گیا تھا، جس کے بعد مشن ٹیم کو خود اسے ختم کرنا پڑا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق آغاز سے لے کر پہلے مرحلے تک سب کچھ مشن منصوبے کے مطابق تھا، لیکن اچانک اس نے غیر معمولی طور پر برتاؤ کرنا شروع کیا۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ اگنی-3 میزائل پر 1.5 ٹن وزنی جوہری ہتھیار کے ساتھ 3000 سے 5000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی اگنی-1 اور اگنی-2 اپنے آزمائشی مرحلے میں ناکام ہوئے تھے، اور اب اگنی-3 کے تجربے میں بھی بھارتی سائنسدانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اردن میں ایک گھر میں آگ لگنے سے خواتین اور بچوں سمیت 13 پاکستانی شہری جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اردن کے سول ڈیفنس حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ترک ذرائع کا کہنا ہے کہ گھر میں آگ لگنے کا واقعہ دریائے اردن کے کنارے واقع کراما شہر میں پیش آیا، جہاں 2 پاکستانی خاندان مقیم تھے۔ میڈیا کے مطابق گھر میں آتش زدگی کے واقعے میں 13 پاکستانی جاں بحق اور 3 جھلس کر زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔